أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ۔ اس سے پہلے بتلایا گیا کہ متقی یعنی اللہ سے ڈرنے والے، گناہوں سے بچنے والے مسلمان کو متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں، اور روزے کا مقصد متقی بنانا ہوتا ہے۔ روزے کا مقصد متقی بنانا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ایک اور جگہ والآخرۃ عند ربک للمتقین، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے لیے آخرت رہتا ہے۔ ہم لوگ دنیا کی زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آرامتی ملے، سہولت ملے، مال ملے، پیسہ ملے، عیش و عشرت کی زندگی ہم گزاریں، لیکن یہ ہم نہیں سوچتے کہ 70 ماؤں کی محبت کرنے والا رب ہمارے لیے کیا چاہ رہا ہے۔ غور سے سنیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو زندگی میں مال و دولت، عیش و عشرت، صحت و راحت سب چیزیں ہمیں مل جائیں اور ہم آرام کی زندگی گزاریں، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہم سے کیا چاہ رہا ہے۔ اگر اللہ رب العزت سارے انسانوں کو مال و دولت میں برابر بنا دیتے تو دنیا میں فساد ہو جاتا، دنیا میں فساد مچ جاتا۔ اللہ کہتے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، نحن قسمنا معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے ان کی زندگی کو، ان کی معاشی زندگی کو تقسیم کر کے رکھا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی متوسط طبقہ ہے، یہاں تک کہ اللہ نے کسی میں عقل زیادہ عطا فرمائی، کسی میں کم، تاکہ ایک دوسرے سے کام لیتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مرد بھی عقل مند ہے، صلاحیت والا ہے، اور عورت بھی عقل مند ہے، صلاحیت والی ہے، تو دونوں کا نباہ نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے دنیا میں معیشت کو، مالداری کو، غریبی کو بانٹ کر رکھا ہے، اور اللہ رب العزت کے احکام میں اللہ رب العزت کی حکمتیں موجود ہیں۔ جب بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے ہو رہا ہے، میرا یہ کام نہیں ہو رہا ہے، میرا وہ کام نہیں ہو رہا ہے، مجھے صحت نہیں مل رہی ہے، مجھے مال نہیں مل رہا ہے، مجھے فلاں چیز نہیں مل رہی ہے، مجھے یہ نہیں ہو رہا ہے، تو یہ تمام چیزیں وہ اپنے اوپر رکھتا ہے اور اپنے آپ سے سمجھتا ہے کہ مجھ سے یہ کام نہیں ہو رہا ہے، مجھے یہ ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو دل اور دماغ اور جسم کے لیے راحت چاہیے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ پر کامل اور مکمل یقین رکھے اور ہر کام کو اللہ پر چھوڑ دے۔ اسے کہتے ہیں رضا بالقضاء، اسے کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ رضا کے معنی راضی ہونا، قضا کے معنی اللہ کے فیصلے پر، یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا انسان کے ذہن اور انسان کے دل اور جسم کے لیے راحت ہی راحت۔ علماء کہتے ہیں ڈپریشن اور سائیکالوجی، نفسیاتی بیماری پہلے غیروں کو، غیر مسلموں کو ہوا کرتی تھی۔ مسلمانوں کو یہ ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن اور یہ دماغی بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں نہیں ہوتی تھیں۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے، میں نے پچھلے 2 بیانات میں بھی یہ بات کہی
کہ اللہ کا ہر حکم انسان کے لیے صحت ہے، راحت ہے، عبادت ہے، اور انسان جو گناہ کرتا ہے ہر گناہ اس کے لیے گندگی ہے، نجاست ہے، بیماری ہے اور اس کے لیے مشکل اور پریشانی۔ اللہ نے جو عبادت دی ہے ہر عبادت اس کی جسم اور دل، اس کے روح کے لیے آسانی اور راحت ہے۔ اس میں سے ایک اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا دل اور دماغ کے لیے راحت کی چیز ہے۔ ورنہ آدمی سے مصیبت کوئی سرزد ہو جائے، تجارت میں نقصان ہو جائے، بیمار ہو جائے، کہتا ہے ہائے میری بربادی، میرا کیا ہو گیا، میرا نقصان ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، میرا یہ چیز کا نقصان ہو گیا۔ آدمی اس سوچتے سوچتے ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، نفسیاتی مریض بن جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام مجھ سے ہو رہا ہے، میں کر رہا ہوں۔ جب وہ یہ سمجھے کہ یہ کام تو اللہ رب العزت کی مرضی سے ہو رہا ہے، تو اس کے سارے دماغ کی ٹینشن اور سارا بوجھ اس کا نکل گیا، اور وہ یہ سمجھتا ہے اللہ کی جو مرضی ہے میں اس پر راضی ہوں۔ کتنے بڑے دل اور جسم کے لیے راحت کی بات ہے، اور یہ بڑے عبادت کے درجوں میں سے بڑا آخر درجہ ہے رضا بالقضا۔ اخلاص سے بڑھ کر درجہ ہے۔ بزرگان دین علماء فرماتے ہیں اخلاص یعنی اللہ ہی کے لیے ہر کام کو کرنا بہت بعد میں پیدا ہوتا ہے، بہت بعد میں جا کر بنتا ہے۔ بہت محنت مشقت دین میں کرتے کرتے کرتے، لوگوں کے کانوں کو سنتے اور مشکلوں کو برداشت کرتے اور زندگی کے اونچ نیچ کو دیکھتے دیکھتے جب آدمی ان سے گزرتا ہے، گزرتے گزرتے اللہ کے قریب پہنچتا ہے، تب جا کر آخری مقام وہ اس کا پہنچتا ہے اخلاص للہیت۔ اور اخلاص للہیت کے بعد یہ درجہ آتا ہے کہ آدمی ہر کام پر اللہ سے راضی رہے، رضا بالقضا، رضا بالقدر، مقدر میں اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اس پر۔ ورنہ آدمی کافر کو دیکھتا ہے، اس کے مال و دولت کو دیکھتا ہے تو آدمی پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے یہ کافر ہے، اس کے پاس مال کہاں سے؟ میرے بزرگوں، اللہ کہتے ہیں اگر تمہارے کفر کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو سونے اور چاندی کا بنا دیتا، چاندی کا بنا دیتا۔ سورہ زخرف کی آیت ہے، دیکھیے لولا ان یکون الناس امة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة، ان کے گھروں کی چھت کو اللہ چاندی کا بنا دیا۔ صرف مال و دولت انہیں نہیں دیا، بلکہ یہ خوف، یہ ڈر نہ ہوتا کہ مسلمان بندے بھی کافر ہو جائیں گے تو اللہ کیا کر دیتا، ان کے گھروں کی چھتوں کو چاندی کا بنا دیتا، سقفا من فضة ومعارج، ان کے چڑھنے اترنے کی سیڑھیوں کو اللہ چاندی کا بنا دیتا، اور ان کے تکیے لگا کر بیٹھنے کے چیزوں کو، ان کے صوفے، ان کے بیٹھنے کے چیزوں کو، ان کے فرنیچر کو، ان کے آرام دہ چیزوں کو، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، لیکن یہ تمام چیزیں اللہ کو معلوم ہیں کہ یہ تمام چیزیں ختم ہونے والی ہے۔ شداد نے بھی جنت بنائی، اپنے ساتھ لے کر نہیں جا سکتا۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، باقی رہنے والی چیز متقیوں کے لیے آخرت۔ آخرت کے گھر کی طرف اللہ بلاتا ہے متقیوں کو، دیکھو اس طرف دیکھو، وہاں کی طرف دیکھو۔ اللہ نے غیب کے پردے ڈال رکھے ہیں مومن بندوں کے سامنے، اور کافر کے لیے کھلی ڈھیل چھوڑ رکھی اللہ نے، وہ جو چاہے کرے، حلال حرام کی تمیز اس پر نہیں ہے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہے، یعنی دنیا ہی اس کے لیے سب کچھ ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ کئی مرتبہ میں یہ واقعہ ذکر کر چکا ہوں۔ ایک یہودی تھا جس کے مرنے کا وقت آ گیا، اس
اس نے اپنے بچوں سے کہا کہ دیکھو میری خواہش یہ ہے، میں مچھلی کھانا چاہتا ہوں، میرے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، مجھے یہ خواہش ہو رہی ہے، جاؤ بازار سے بہترین مچھلی لے کر آؤ۔ اللہ نے فرشتوں کے ذریعے سے اس کے لیے انتظام کروا دیا، اس مچھیرے تک مچھلی پکڑا دی اور مچھیرے نے لا کر دکان میں فروخت کر دی، اور یہودی کے بیٹے نے جا کر مچھلی خریدی اور باپ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اسے تیار کر کے اسے کھلا دیا اور اس کی موت آ گئی۔ ایک مومن بندے کی بھی موت آ رہی ہے اور اس کے قریب پانی کا گلاس رکھا ہوا ہے، وہ اٹھ کر لینا چاہتا ہے، اٹھ کر اس کو پینا چاہتا ہے، لیکن وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، ہاتھ بڑھاتے بڑھاتے وہ پانی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جاتا ہے، اور فرشتے اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ یہ کافر ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ آپ کا ہے کہ اس کی خواہش پوری کر کے آپ اسے دنیا سے آخرت کی طرف لا رہے ہیں، اس کی خواہش کو پوری کر رہے ہیں، اور یہ مومن بندہ ہے اور یہ آپ کا محبوب بندہ ہے، یہ آپ کو چاہتا ہے، یہ آپ پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ معاملہ کہ اسے پانی کا خطرہ مرنے کے وقت نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ نے بتلایا کہ اس کافر کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے آخرت میں، اس مومن بندے کی ہر تکلیف پر یہ میں نے تیار کر کے رکھی ہے، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، ایسی جنت میں نے تیار کر رکھی ہے کہ کسی آنکھ نے اسے آج تک نہیں دیکھا اور کسی کان نے نہیں سنا، ولا اذن سمعت، ایسا نہیں کہ کسی نے کہہ دیا ہو سکتا ہے، اور کسی نے نہ سنا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے نہ کہا ہو، کسی نے نہ دیکھا ہو، لیکن خیال میں تو آ سکتا ہے۔ آدمی سوچنے کو کیا کیا نہیں سوچتا، بیٹھے بیٹھے وہ ایسے محلات سوچ سکتا ہے جو اس کے تصور سے باہر ہے۔ اللہ کہتے ہیں جتنا انسان سوچنا چاہے سوچتا رہے سوچتا رہے سوچتا رہے، اس کی سوچ کی حد جہاں تک ختم ہوگی اس سے بڑھ کر میری جنت ہے۔ وَلَا خَطَرَ عَلَىٰ قَلْبِ بَشَرٍ، چند روزہ زندگی، چند گھنٹوں کی بھوک و پیاس، چند گھنٹے کا قیام تراویح، چند گھنٹوں کا روزہ، اللہ اکبر کبیرہ، افطار کے وقت کیا خوشی نصیب ہوتی ہے، کیا رگے تر ہو جاتے ہیں پانی کے پینے سے اور شربت کے پینے سے، اور دل میں جو خوشی کا لمحہ ہوتا ہے، کسی مہنگے سے مہنگے 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھ کر بھی مزیدار کھانا کھانے سے وہ خوشی نصیب نہیں ہوتی جو روزہ رہ کر پانی سے افطار کرنے میں حاصل ہوتی۔ یہ اللہ کی عبادت کا مزہ مومن کو ہے، قرآن پڑھنے میں کتنا اس کو سننے میں مزہ آ رہا ہے، تراویح کی نماز ہو رہی ہے، قرآن سن رہا ہے، دل میں فرحت اور خوشی ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہر طرف رمضان میں نیکیوں کا ماحول ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، دل کو خوشی مل رہی ہے، یہ ایمان کی حلاوت ہے، یہ لذت، جس کو یہ لذت حاصل ہو گئی وہ دنیا کی کسی چیز کو حیثیت نہیں دے گا۔ اسی لیے صحابہ کہتے تھے کہ ساری دنیا ہمیں مل جائے اور جو ہے 2 رکعت نماز کا وقت ہمیں مل جائے، 2 رکعت نماز پڑھنا ہم اسے گوارا کریں گے، اسے پسند کریں گے، ساری دنیا کی چیزیں ہمیں اتنی محبوب نہیں ہوں گی۔ تو یہ وہ مقام ہے جو اللہ رب العزت نے متقیوں کے لیے دیا ہے، اور متقی لوگ دنیا کی کسی چیز کو اہمیت نہیں دیتے سوائے آخرت، والآخرۃ عند ربک للمتقین، تو بہترین ٹھکانہ اور بہترین گھر، باقی رہنے والی چیز آخرت کا، آخرت کے اعمال، آخرت کا گھر۔ تو انسان کے جسم کے لیے اور انسان کے دماغ کے لیے راحت یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکام پر عمل کرے، اور خصوصاً مسلمان، ساری انسانیت کے لیے یہ حکم ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ ذرا غور سے اس بات کو سنیں،
ساری انسانیت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر وہ بھلائی چاہتے ہیں، دلوں کی راحت چاہتے ہیں، سکون و اطمینان کی زندگی چاہتے ہیں، اسلامی احکام پر عمل کریں، اسلامی احکام پر عمل کریں۔ اسلامی احکام ایسے ہیں جو انسان کی فطرت پر بنائے گئے ہیں۔ فطرت کے خلاف جتنا انسان اور چلے گا، اور خصوصاً مسلمان چلے گا، اس کے لیے زندگی میں مشکلات اور پریشانی، انسان فطرت کو بدل نہیں سکتا۔ تو یہ اعلیٰ مقام ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان عبادات کے کرتے ہوئے ہم اللہ رب العزت کی ان حکمتوں کو بھی جان لیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ روزہ اللہ کا حکم ہے، بس اللہ نے کہہ دیا روزہ رکھنا ہے، تو ہم کو 2 منٹ کے بعد کھانے کی اجازت نہیں ہے جب وقت ختم ہو جائے، اور جب وقت شروع ہو جائے افطار کرنے کا تو ہم کو اب اجازت نہیں ہے کہ 2-4 منٹ کے بعد بھی ہم بیٹھے رہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے، جب کہا ہے تو ختم کرو تو ہم ختم کریں گے اللہ کے حکم پر، اور جب کہا ہے افطار کرو تو ہم افطار کریں گے اللہ کا حکم۔ وہی صبح وہی شام عید کا دن ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھنا ناجائز ہے، حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ وہی صبح ہے، وہی دن ہے، وہی سورج ہے، ایک دن پہلے ہے، لیکن روزہ رکھنے کا حکم ہے، نہ کھائے نہ پیے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ بس مسلمان اللہ کے حکم پر راضی رہتا ہے، لیکن اگر وہ حکمتیں جان لے، جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ ایمان اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، رضا بالقضاء، یعنی اللہ کی تقدیر پر، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کے دل اور جسم اور دماغ کے لیے راحت ہے، وہ دنیا میں صحت مند زندگی، راحت و سکون کی زندگی گزارے گا اگر اللہ کے احکام پر عمل کرے۔